بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور کتاب الحج کا بیان اس میں چل رہا تھا۔ جس باب سے ہم آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں اس باب کا عنوان ہے باب ما جاء فی فضل العمرۃ فی رمضان، ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت کا بیان۔ تو محترم حضرات، رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی خاص الگ سے فضیلت آئی ہے۔ اب اس سے پہلے ہم اور آپ یہ جان لے کہ عمرہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے۔ اس کی شرعی حیثیت کے بارے میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عمرہ سنت مؤکدہ ہے۔ امام احمد بن حنبل، سفیان ثوری وغیرہ کے نزدیک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عمرہ واجب ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس میں کچھ تفصیل ہے، اور وہ یہ کہ زندگی بھر میں ایک بار عمرہ سنت مؤکدہ ہے۔ زیادہ عمرے کرنا یہ مکروہ نہیں بلکہ مستحب ہے۔ البتہ سال بھر میں 5 دنوں کے اندر عمرہ کرنا مکروہ ہے۔ ایک تو یوم عرفہ، دوسرا یوم النحر یعنی 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کے دن، اور اس کے بعد کے 3 دن ذی الحجہ کی 11، 12، 13 تاریخ میں عمرہ کرنا مکروہ لکھا ہے۔ اور امام مالک وغیرہ کے نزدیک، امام حسن بصری وغیرہ کے نزدیک ایک سے زیادہ عمرہ ادا کرنا مکروہ ہے۔ تو جس طرح حج کے فضائل ذکر کیے گئے اسی طرح عمرے کے بھی فضائل آئے ہیں۔ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کے حصے کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اس کو ختم کر دیتا ہے، اور عمرے کی وجہ سے آدمی کے گناہوں کا جو میل کچیل ہوتا ہے وہ سب دور ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہاں پر باب ذکر کیے رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی فضیلت، تو ظاہر سی بات ہے کہ رمضان المبارک کے پرکیف لمحات اور جنتی خوشبو سے معطر جو گھڑیاں ہوتی ہے اس میں جو بھی عبادت کی جائے اس کے اجر و ثواب میں بے پناہ اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ عمرے کا درجہ حج کے بعد ہے، لیکن رمضان المبارک کے نورانی اور روحانی لمحات میں اور گھڑیوں میں عمرے کا ثواب بڑھا کر حج کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، کہنے لگی کہ میرے شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حج کے لیے روانہ ہو گئے اور مجھے چھوڑ گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، جیسا کہ یہ روایت الترغیب والترہیب میں آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث مبارکہ ذکر کیے جو ان سے نقل کی گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرۃ فی رمضان کحجۃ معیہ۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث ہیں
جن سے رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 254۔ ابو حنیفۃ عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان میں ایک عمرے کا ثواب ایک حج کے برابر ہے۔ اس کی ساری تفصیلات ہم ذکر کر چکے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں روایت ذکر فرمائی ہے کہ عمرے کا حج کے برابر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس عمرے سے حج جو فرض ہوتا ہے وہ پورا یعنی ادا ہو جائے گا، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے، اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں کہ جو حج فرض ہوتا ہے وہ عمرہ کرنے سے ادا نہیں ہوتا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ عمرے کے ساتھ رمضان المبارک کی فضیلت مل جانے کی وجہ سے حج کے ثواب کے برابر عمرے کا ثواب ہو جاتا ہے۔ بڑی پیاری تشریح کی امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقت کی فضیلت کی وجہ سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ نیت اگر سچی ہو تو اس کی وجہ سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 255۔ ابو حنیفۃ عن عبداللہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکۃ على بعیر اورق الى سواد وهو الناقة القصوى متقلدا بقوس متعمما بعمامة سوداء من وبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصوہ نامی اونٹنی جو سفید رنگ اور سیاہی کی طرف مائل تھی، یعنی سفید رنگ کے ساتھ ساتھ سیاہی بھی تھی، اس اونٹنی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سوار تھے، جبکہ گلے میں اپنی کمان لٹکائے ہوئے تھے اور اونٹ کے بالوں کا تیار شدہ سیاہ امامہ یعنی اونٹ کے بالوں سے بنا ہوا کالا امامہ باندھے ہوئے تھے۔ اب اس مقام پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس روایت کے اندر تو ایسا لگتا ہے کہ کتاب الحج سے اس کا تعلق معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ فتح مکہ جو ہے حج کے دنوں میں نہیں ہوا تھا بلکہ رمضان میں ہوا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ کہ ظاہری طور پر حدیث کا تعلق کتاب الحج سے معلوم نہیں ہوتا، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ تھوڑی نسبت ہی تعلق کے لیے کافی ہوتی ہے، اور اس کی صحیح بخاری سے کئی مثالیں آپ کو مل سکتی ہے۔ پہلی حدیث میں رمضان المبارک کے ایک عمل کا ذکر تھا، اور اس حدیث پاک کے اندر رمضان المبارک کے دوسرے عمل کا ذکر ہے۔ تو فتح مکہ رمضان المبارک میں ہوا، اور رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی فضیلت اس سے پہلے ذکر کی گئی، تو ایک تعلق اگرچہ کہ تھوڑا سا ہی ہو یہ کافی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے سر مبارک پر سیاہ امامہ باندھ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر احرام کے مکہ معظمہ میں داخل ہونا اور سر مبارک پر امامہ پہنے ہوئے حرم کے اندر داخل ہو جانا، یہ آپ کے خصوصیت میں سے ہے، آپ کی امتیازی شان ہے، جو دیگر لوگوں کے لیے تو یہ حکم ہے کہ بغیر احرام کے داخل نہ ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بغیر احرام کے داخل ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے امامہ سر پر باندھے ہوئے ہے تو احرام کی حالت میں نہیں تھے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس
آپ کے مقدس نورانی روضے کی زیارت کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر احرام کے داخل ہوئے، امامہ سر پر باندھے ہوئے تھے، امامہ باندھے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ احرام کی حالت میں سر ڈھانکنا نہیں ہے، ہاں سر کو جو ہے کسی کپڑے وغیرہ سے باندھنا نہیں ہے، بلکہ سر کھلا رکھنا ہے، ٹوپی بھی نہیں پہننا ہے، امامہ بھی نہیں پہننا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر امامہ تھا، اس کا مطلب یہ کہ آپ احرام کی حالت میں نہیں تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب ذکر کیے۔ سارے علماء اس بات پر متفق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سبب ہے، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر حاضری دینا۔ اور کئی ایسی روایت ہے جن سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی زیارت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زار قبری حلت لہو شفاعتی، جس شخص نے میرے روضہ اطہر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ ایک روایت میں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس شخص نے میرے روضے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور ایک روایت میں ہے من زارنی متعمدا کان جواری یوم القیامہ، جس نے قصداً میری زیارت کی وہ قیامت کے دن میرے پڑوس میں ہوگا، یعنی اپنے ارادے سے زیارت کی، ایسا نہیں ہے کہ سہون غلطی سے آ گیا ہو، بلکہ آیا ہی ہو میرے روضے کی زیارت کے لیے تو قیامت کے دن وہ میرے پڑوس میں ہوگا۔ تو مفتی صاحب یہاں پر روضے سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ ایک روایت میں اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں بقید حیات ہیں، اور یہ جمہور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں حیات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود و سلام سنتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں یہاں پر یہ بات آ رہی ہے، ایک روایت میں یہ ہے کہ جس نے میری زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، جس نے میری زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب یہ مطلب اس کا یہاں پر روایت تو یہ آ رہی ہے کہ میری قبر کی زیارت کی، لیکن اور ایک روایت ہے اس سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری فقط زارنی، جس نے میرے روضے کی زیارت کی حقیقت میں اس نے میری زیارت کی۔ تو اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کی زیارت کی جو فضیلت ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی بھی فضیلت ہے۔ تو وہ روضے سے مراد کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا؟ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، آپ کی مزار مبارک پر انوار، جس حیثیت سے آدمی کو میسر ہو جائے زیارت وہ مراد ہے، جس حیثیت سے آدمی کو میسر ہو جائے وہ مراد ہے۔ جیسے کہ موجودہ دور میں اس کو یعنی آڑ کر دیا گیا اور ہر کس و ناکس اس کو دیکھ نہیں سکتا، تو اب ہم یہ کہیں گے کہ آڑ کا مطلب مفتی صاحب رکاوٹ، مطلب یہ کہ نظر نہ آئے مزار پاک کو، جو ہے گنبد وغیرہ یا اس کے آس پاس جو جالیاں وغیرہ لگا دی گئی، جتنا آدمی اس کے قریب گیا جہاں تک دیکھ سکا اس کو فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ثواب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جو زیارت ہے یہ واجب کے قریب ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر آدمی جائے تو ظاہر سی بات ہے مدینہ پاک کے خود اپنے فضائل اپنی جگہ ہے، کہ جیسے بھٹی کے اندر سے لوہے کے زنگ کو دور کر دیا جاتا ہے،
اسی طریقے سے مدینہ پاک بھی ایک بھٹی کی طرح ہے کہ آدمی گناہوں کے زنگ سے آلود دل وہاں لے کر جاتا ہے اور وہ پھر گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 256۔ ابو حنیفۃ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال من السنة ان تأتي قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم من قبل القبلة وتجعل ظهرك إلى القبلة وتستقبل القبر بوجهك ثم تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ یعنی لوگوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ تم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قبلے کی جانب سے حاضری دو، قبلے کی جانب سے حاضری دو اور اپنی پیٹھ قبلے کی طرف کر کے اپنا چہرہ روضہ رسول کی طرف کرے، اپنا چہرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف کرے اور پھر یوں کہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی محترم آپ پر اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری کے آداب بتائے، اور اس کے علاوہ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جب جائے سر جھکائے ہوئے، روتے ہوئے، آنکھیں جھکائے ہوئے، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہوئے وہاں پر جائے، پیروں میں کوئی چپل وغیرہ نہ پہنے، اور اسی طریقے سے مسواک کر کے خوشبو وغیرہ لگا کر آدمی وہاں پر جائے اور انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو، اور اسی طریقے سے مسجد نبوی شریف کے اندر بھی کوئی بات بلند آواز سے نہ کرے، حاضری کے وقت یہ یقین کرے، جس وقت حاضری دے رہا ہے اس وقت یہ یقین کرے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور ظاہری حیات کو تھوڑا سا اور آسان کر کے سمجھیں، یعنی آپ روئے زمین پر جس طرح یعنی وصال سے پہلے جو آپ کا حال تھا، ظاہری حیات اسی کو کہتے ہیں، تو اسی کے ساتھ آپ تشریف فرمائے، ایسا محسوس نہ کرے کہ قبر انور میں ہے بلکہ میرے سامنے ہے، یہ تصور کرے، اور پھر اب کمال ادب میں ڈوب کر گردن جھکا کر اپنی آنکھیں نیچی کر کے لرزتے کانپتے گناہوں کی ندامت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عفو و درگزر کی امید رکھتے ہوئے، یعنی معافی کی امید رکھتے ہوئے مواجہ شریف میں حاضر ہو جائیں، تاکہ حضور کی نظر رحمت پڑ جائے تو ہماری بخشش ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے جو بے احتیاطی لوگ کرتے ہیں اس سے بھی بچا جائے کہ جعلی شریف کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچیں، بلکہ کیا ہے 4 ہاتھ کے فاصلے سے زیادہ قریب نہ جائیں، دل کی طرح آپ کا چہرہ بھی آستان نبوت کی طرف متوجہ ہو جائے، یعنی آپ کا چہرہ بھی ادھر ہو، آپ کا دل بھی ادھر ہو حضور کے آستانے کی طرف، اور آپ ادب کی ایک تصویر بن جانا چاہیے، اور پھر حضور کے روضے میں زیارت کے لیے آپ حاضر ہوں، اور پھر جہاں تک ہو سکے آپ کا دل اور زبان بالکل میچنگ ہونا چاہیے، یعنی زبان پر جو کلمات ہے دل اس کا ساتھ دینا، دل جمعی جس کو بولتے ہیں، دل بھی حاضر رہنا، غفلت نہیں ہونا۔ اب اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے حضور سے شفاعت کی درخواست کرنا ہے، شفاعت کی درخواست کرنا ہے، ہاں گزارش کرنا ہے، کسی کی بھی طرف سے وصیت، سلام اور اگر
شفاعت کی درخواست کی گئی ہے، گزارش کی گئی ہے، تو اب اس موقع پر وہ عرض کر دے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فضائل ذکر کیے گئے، بہت سے آداب ذکر کیے گئے، اور بس انتہائی ادب اور احترام کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، کہیں کسی قسم کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جیسا کہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب اس بارے میں لکھتے ہیں، ادب گاہی است زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدیہ، کہ اس آسمان کے نیچے ایک ایسی ادب گاہ ہے، ایک ایسا ادب کا مقام ہے جہاں پر حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر بزرگ اپنی سانسوں کو گم کر لیتے ہیں۔ اس آسمان کے نیچے ایک ایسی ادب گاہ ہے کہ جہاں پر حضرت جنید بغدادی، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ اپنی سانسوں کو بھی روکتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سانس لینے کے اندر کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ زاہدوں کی سانسیں، زاہد مطلب جو لوگ دنیا سے دور ہو گئے، اللہ اللہ میں لگ گئے، دنیا کو چھوڑ دیا، لات مار دی، دنیا کو ٹھکرا دیا، ویسے لوگوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی۔ زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی۔ بڑا پیارا انداز اس نے اپنایا کہ زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی جس ادب سے چلتی ہے ہوائیں مدینے میں، جس ادب سے چلتی ہے ہوائیں مدینے میں۔ تو ایسا وہاں پر بڑا ادب کا مقام ہے، وہاں پر ہوائیں بھی ادب سے چلا کرتی ہے۔ تو آدمی جو ہے جب اس امت کے بڑے بڑے اولیاء اکرام وہاں جاتے ہیں تو سانس لینے میں بھی ادب کا خیال کرتے ہیں، تو پھر آدمی کو اپنے ظاہری اعضاء سے ادب کا کس قدر خیال کرنا چاہیے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اور اس طرح سے کتاب الحج کا بیان الحمدللہ مکمل ہوا ہے، اور اب آغاز ہو رہا ہے کتاب النکاح کا۔ تو ہم جیسا کہ ہر کتاب کو شروع کرنے سے پہلے اس کے چند تمہیدی کلمات، ابتدائی کلمات آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے لفظ نکاح کو ہی ہم لیتے ہیں۔ لفظ نکاح وطی کے معنی میں بھی آتا ہے اور عقد کے مفہوم میں بھی آتا ہے۔ عقد کے معنی جو معاملہ ہوتا ہے ایجاب اور قبول کا، اس کے معنی میں بھی آتا ہے۔ علماء کرام پہلے معنی کو حقیقت پر اور دوسرے کو مجاز پر مراد لیتے ہیں۔ حقیقت اور مجاز یعنی ایک چیز ہوتی ہے، ہر ایک چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، جب اس پر عمل کیا جاتا ہے تو اس کو حقیقی کہا جاتا ہے، نہیں لیکن اگر حقیقت پر عمل کرنا مشکل ہے تو مجاز کی طرف جاتے ہیں۔ مثلا ہم اور آپ بارہا سنتے ہیں کہ شوہر جو ہے عورت کا خدا ہوتا ہے، تو مجازی خدا بولتے ہیں، حقیقی خدا تو اللہ ہی ہے، مجازی طور پر۔ ایسے ہم کسی کے پاس کام کرتے ہیں، اس کو اپنا آقا بولتے ہیں، اس کو اپنا مالک بولتے ہیں، حقیقی مالک تو اللہ ہے، حقیقی مالک اللہ ہے، ہمارا حقیقی آقا اللہ ہے، لیکن یہ مجازی ہے، یعنی حقیقی معنی میں نہیں بلکہ کسی اور معنی میں مراد لیتے ہیں، یعنی بس کام کی حد تک، پیسے دینے کی حد تک، ایک حد تک، ورنہ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ ہی ہمارا آقا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح جو ہے عقود مالیہ کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی ایسا معاملہ جو مال سے ہوتا ہے، ایسا معاملہ
جو مال سے ہوتا ہے اس کی حیثیت رکھتا ہے، عبادت کی حیثیت نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح جو ہے مالی ہونے کے ساتھ ساتھ عبادت کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ نکاح جو ہے صرف عبادت مالی نہیں ہے، بلکہ نکاح جو ہے یعنی مال والا عقد نہیں ہے، بلکہ عبادت بھی ہے اس کے اندر۔ مال کیسا ہوا؟ مال یعنی مطلب یہ کہ آدمی جو ہے مہر دیتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ جو ہے عورت کے اعضاء سے فائدہ اٹھانے کا مالک ہوتا ہے، تو یہ لین دین ہوا۔ مطلب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ عبادت بھی ہے، یہ عبادت بھی ہے۔ اور نکاح کے اندر خطبہ اور ولیمہ جو ہے یہ سنت ہے، دو گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اور نکاح کا توڑنا یہ نہایت ہی ناپسندیدہ چیز ہے۔ نکاح توڑنے کی صورت میں عدت واجب ہوتی ہے، 3 طلاقوں کی صورت میں حلالے کے بغیر، اور دوسرا نکاح درست نہیں ہو سکتا۔ یہ سب خصوصیات محض معاملات کی نہیں ہیں، بلکہ ان کا تعلق عبادت سے بھی ہے۔ اب نکاح کہتے کس کو ہیں؟ نکاح اس عقد کو کہتے ہیں جو اس لیے مقرر کیا گیا کہ مرد کے لیے عورت سے ہم بستری وغیرہ حلال ہو جائے، اور یہ 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول سے منعقد ہو جاتا ہے۔ نکاح کی 5 قسمیں، نکاح کی 5 قسمیں، ایک فرض ہے، دوسری واجب ہے، تیسری سنت مؤکدہ ہے، چوتھی مکروہ ہے، 5ویں حرام ہے۔ اب فرض نکاح کیا ہے؟ 5 قسمیں بتائے۔ پہلی قسم فرض نکاح ہے، تو بول رہے ہیں کہ شہوت کا اس قدر غالب ہو جانا، شہوت مطلب خواہش، اس کا اس قدر غالب ہو جانا کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں زنا کرنے کا یقین ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ زنا کرنے کا یقین ہو جائے تو نکاح کرنا فرض ہے۔ دوسرے نمبر پر واجب کب ہوتا ہے؟ کہ اگر شہوت انسان کی خواہش اس قدر اوپر آ رہی ہو، غالب ہو رہی ہو کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں زنا کرنے کا ڈر ہو، تو اب ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہے۔ زنا میں پڑ جانے کا یقین ہے تو فرض ہے، زنا کا ڈر ہے تو واجب ہے۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب کہ مہر دینے کی طاقت رکھتا ہو، نان نفقہ دینے کی طاقت رکھتا ہو۔ اب تیسری چیز ہے سنت مؤکدہ، اس کی ضرورت مطلب اس کے رہنے کا انتظام اور اس کی روٹی کپڑے کا انتظام، یہ نان نفقہ۔ نکاح جو ہے سنت مؤکدہ کب ہوتا ہے؟ یعنی انسان کی خواہش اعتدال میں ہو، لمٹ میں ہو، اور مہر اور نفقے کی طاقت بھی حاصل ہو، تو اب نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ یعنی نہ زنا میں پڑنے کا یقین ہے، نہ زنا میں پڑنے کا ڈر ہے، زنا کرنے کا ڈر بھی نہیں ہے اس کو، بالکل نارمل کیفیت ہے، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اب چوتھی صورت ہے مکروہ کب ہوتا ہے؟ تو اگر یہ ڈر ہو کہ نکاح کرنے کی صورت میں بیوی کے اخراجات برداشت نہیں کر سکوں گا، یا جو ضروری معاملات ہوتے ہیں وہ پورے نہیں کر سکوں گا، تو نکاح کرنا مکروہ ہے۔ یعنی اس کو ایسا ڈر لگتا ہے کہ میں بیوی کی ضروریات پوری نہیں کر سکوں گا، تو پھر نکاح کرنا مکروہ ہے، ڈر لگ رہا ہے۔ تو اگر یہی ڈر یقین میں بدل جائے کہ نکاح کرنے کی صورت میں بیوی کا خرچہ برداشت نہیں کر سکوں گا، یہ مجھے یقین ہے، میں اس کا مہر نہیں دے سکوں گا، اس کا نان نفقہ نہیں دے سکوں گا، تو نکاح کرنا حرام ہے، نکاح کرنا حرام ہے۔ یعنی بیوی کا حق ادا نہ کرنے کا یقین ہو جائے تو نکاح کرنا حرام ہے، بیوی کا حق ادا نہ کرنے کا ڈر ہے تو پھر نکاح کرنا مکروہ ہے۔ اب نکاح کے شرائط کیا ہیں؟ نکاح کے شرائط یہ کہ مسلمان ہونا، پھر اسی طریقے سے عقل مند ہونا، اور بالغ ہونا۔
اب اگر نابالغ لڑکا یا لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے تو ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ عقل مند اور ولی کی تعریف کیجیے۔ عقل مند مطلب یہ کہ مجنون یا پاگل وغیرہ نہ ہو بلکہ ہوش و حواس رکھتا ہو، اور ولی مطلب یہ کہ جس کی کفالت میں، جس کی پرورش میں وہ بچہ یا بچی ہو۔ تو اب نابالغ کا نکاح تو ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ گواہ ہونا یہ بھی نکاح کے شرائط میں سے ہے۔ ایجاب اور قبول کے وقت دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی موجودگی کا ہونا ضروری ہے، یعنی گواہ کے طور پر دو مرد یا پھر ایک مرد اور دو عورتوں کا ہونا ضروری ہے۔ گواہوں نے ایجاب اور قبول کے الفاظ سنے ہوں، اور گواہوں کا آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا ضروری ہے۔ گواہوں کا بھی آزاد ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ نکاح کے تعلق سے کچھ تفصیلات تھی۔ اب روایت ذکر کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا نمبر ہے 257۔ ابو حنیفہ عن القاسم عن ابیہ عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ الحاجۃ یعنی النکاح ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تو خطبہ نکاح کا بیان پہلے ذکر کر رہے ہیں، تو بتا دیا گیا کہ نکاح کے اندر خطبہ سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ حاجت یعنی نکاح کے خطبے کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ یعنی اس طرح سے خطبہ دینا چاہیے بتایا، اور وہ خطبہ آپ کو ابھی پڑھ کر سنایا گیا روایت کے اندر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے بخشش یعنی مغفرت مانگتے ہیں، اور اسی سے ہدایت کے طالب ہے یعنی اسی سے ہدایت بھی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کرتا ہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اسلام کی حالت میں، یعنی دنیا سے جانا تو مسلمان ہونے کی حالت میں جانا۔ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام پر تم آپس میں سوال کرتے ہو، اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے سے ڈرو، یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے سے بچو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا نگران ہے، یعنی تمہاری نگہبانی کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور درست بات کہو، صحیح بات کہو، سچی بات کہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ خطبہ نکاح کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے آسان لفظوں میں بیان کر دیا گیا۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی الامر بالنکاح، نکاح کی تاکید کا بیان، یعنی نکاح کے بارے میں جو احادیث مبارکہ کے اندر تاکید آئی ہے اور نکاح کی جو فضیلت بتائی گئی، نکاح کی طرف جو رغبت دلائی گئی، ابھارا گیا نکاح کے اوپر، تو اس تعلق سے کیا احادیث مبارکہ ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 258۔ ابو حنیفہ عن زیاد عن عبد اللہ بن الحارث عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا فإنی مکاثر بکم الامم۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نکاح کرو اس لیے کہ میں دوسری امتوں کے مقابل اپنی کثرت امت پر فخر کروں گا، یعنی اپنی امت کی بڑی تعداد پر میں فخر کروں گا۔ تم نکاح کرو کیونکہ میں اپنی امت کی کثرت اور زیادتی اور زیادہ ہونے پر دوسری امتوں کے مقابل میں فخر کروں گا۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح کرنے کے مقاصد کیا ہیں۔ نکاح کرنے کے کئی مقاصد ہیں، اس کے مقصد کئی ہو سکتے ہیں۔ ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ کثرت امت کا سبب ہے، ذریعہ ہے، امت کی زیادتی اور بڑھوتری کا ذریعہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت پر قیامت کے دن فخر کریں گے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو، کیونکہ قیامت کے دن میں دیگر انبیاء اکرام کے مقابل اپنی امت کی زیادتی پر فخر کروں گا۔ نکاح کا ایک مقصد یہ بتایا گیا کہ کثرت امت، اور دوسرا مقصد قاطع شہوت ہے، یعنی شہوت اور انسان کی خواہشات کا اس سے خاتمہ ہوتا ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ جو کسی بھی وقت انسان کو گناہ میں ڈالنے کا سبب بن سکتی ہے وہ شہوت ختم ہوتی ہے نکاح کرنے سے، جی ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی نکاح کی وجہ سے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیتا ہے اور باقی آدھے دین کی حفاظت کے لیے اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور نکاح کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور حضور فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی حق تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور چوتھا مقصد نسل انسانی کو باقی رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، انسانی جو نسل ہے نکاح کے ذریعے سے چلتی ہے۔ پانچواں مقصد جو ہے نکاح کا وہ تقوی اور طہارت ہے، کہ نکاح کی وجہ سے انسان کئی برائیوں سے اور کئی خرابیوں سے بچ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک تقوی کا ذریعہ ہے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی الحث علی نکاح الابکار، کنواری لڑکیوں سے نکاح کرنے کی ترغیب کا بیان، یعنی جو آدمی نکاح کرنا چاہے تو اب کنواری لڑکیوں سے نکاح کرے تو اس کے فضائل کا بیان۔ حدیث جی کنواری لڑکیوں سے نکاح کرنے کی فضیلت کا بیان۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 259۔ ابو حنیفہ عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکحوا الجواری الشواب فإنہن انتج ارحاما واطیب افواہا واعز اخلاقا، یا پھر انکحوا بھی پڑھے تو زیادہ مناسب ہے، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کنواری عورتوں سے نکاح کرو، یعنی غیر شادی شدہ عورت سے نکاح کیا کرو، اس لیے کہ ان کے رحم بہت جلد بچے پیدا کرتے ہیں، تیزی سے بچے پیدا کرتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، اور ان کے چہرے گفتگو کے لحاظ سے، بات چیت کے لحاظ سے خوبصورت ہوتے ہیں، اور ان کے اخلاق بہت عمدہ ہوتے ہیں۔ تو اب یعنی بہت اعلیٰ اچھے اخلاق ہوتے ہیں ان کے۔ کنواری عورت سے نکاح کرنے کی جو وجوہات بتائی گئی، تو ایک تو یہ بتائی گئی کہ رحم مضبوط ہونے کی وجہ سے کنواری عورت کثرت اولاد کا سبب بنتی ہے، اولاد زیادہ پیدا ہوگی، اور دوسری بات شوہر کی رغبت اور محبت کا سبب بنتی ہے، ذریعہ بنتی ہے، اور تیسری بات یہ کہ اگر اخراجات اور ضروریات میں اگر کمی بھی ہو تو کنواری عورت برداشت کر لیتی ہے۔ جو عورت کسی اور کے پاس پہلے رہ کر آئی ہے، اگر وہ وہاں زیادہ خوشحالی میں تھی
بعد میں اب تنگ دستی آتی ہے تو وہ برداشت نہیں کر پاتی۔ اور اسی طریقے سے جو کنواری عورت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خدمت گزار بھی ہوتی ہے، اور اس میں تکبر اور غرور کے بجائے محبت اور اخلاق زیادہ ہوتے ہیں۔ کنواری عورت اپنے شوہر کو دلی طور پر خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اور کنواری عورت فضول خرچی کو ناپسند کرتی ہے۔ کنواری عورت دونوں خاندانوں کی عزت کو نظر میں رکھتی ہے، خیال کرتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ کنواری عورت سے شادی کرنے کا جو حکم ہے یہ استحباب کے طور پر ہے، واجب ہونے کے طور پر نہیں ہے کہ بالکل کنواری عورت سے نکاح کرنا ہی واجب ہے، شادی شدہ سے نکاح نہ کیا جائے۔ استحباب یعنی مستحب کے طور پر ہے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں سفر کر لیا، یعنی آپ کے ساتھ سفر کیا۔ اب واپسی پر مدینہ منورہ کے جب قریب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جلدی گھر جانے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے ابھی نئی شادی کی ہے اور اپنی بیوی کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ تم نے شادی شدہ عورت سے نکاح کیا ہے یا کنواری سے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں نے شادی شدہ عورت سے نکاح کیا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنواری عورت سے شادی کیوں نہیں کی؟ تاکہ وہ آپ سے کھیلتی اور تم اس سے کھیلتے۔ تو اس سے یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ ہر حالات کے اندر کنواری عورت سے شادی کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آدمی کو جیسی ضرورت ہو اس اعتبار سے وہ کام کر سکتا ہے، جیسا کہ یہ واقعہ جو ذکر کیا گیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو اب یہاں پر انہوں نے جو ہے شادی شدہ عورت سے شادی کی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی اور بہنیں تھیں، تو وہ بہنیں جو ہے ان کا لحاظ رکھتے ہوئے انہوں نے یہ ناپسند کیا کہ کوئی کنواری عورت کو لائے جو ان کے بہنوں کی تربیت نہ کر سکیں، لہذا انہوں نے جو ہے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی تاکہ یہ اپنی ان کی بہنوں کی تربیت کر سکے۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی تنزیہ العجائز والشیب ذات الولد، یعنی عمر رسیدہ اور صاحب اولاد عورتوں سے نکاح کرنے کا بیان، یعنی جو عورتیں زیادہ عمر کو پہنچ گئی ہو یا پھر بچوں والی عورت ہے اس سے نکاح کرنے کا بیان۔ ٹھیک اسی طرح سے دیکھیے آپ ابھی جیسا کہ ذکر کیا کنواری عورت سے شادیوں کرنے کا بیان، تو اب عمر رسیدہ زیادہ عمر والی عورتوں سے بھی نکاح کرنے کا بیان اس کے فوراً بعد ذکر کر رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 260۔ ابو حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم قال اخبرنی شیخ من اہل المدینہ عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ انه جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال له هل تزوجت؟ قال لا، قال تزوج تستعف مع عفتك ولا تزوجن خمسا، قال ما هن؟ قال لا تزوجن شهبرة ولا نهبرة ولا لهبرة ولا هيدرة ولا لفوتا قال زيد يا رسول الله لا أعرف شيئا مما قلت، قال بلى، أما الشهبرة فالزرقاء البدينة، وأما النهبرة فالطويلة المهزولة، وأما اللهبرة فالعجوز المدبرة، وأما الهيدرة فالقصيرة الذميمة، وأما اللفوت فذات الولد من غيرك۔ قال الشيباني ضحك أبو حنيفة من هذا الحديث طويلا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا آپ نے نکاح کیا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے نکاح کر لیا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی طرح
پاک دامن خاتون تلاش کرو، یعنی تمہاری طرح ایک پاک دامن عورت تلاش کرو، اور 5 عورتوں سے یعنی 5 قسم کی عورتوں سے ہرگز شادی نہ کرنا۔ انہوں نے پوچھا وہ 5 عورتیں کون سی ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ تم نکاح نہ کرنا شہبرا سے اور نہبرا سے اور لہبرا سے، اور اسی طریقے سے حیدرہ اور لفوت سے۔ حضرت زید بن ثابت نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو نام آپ نے بتائے ان میں سے ایک کا مفہوم بھی مجھے پتہ نہیں کہ یہ شہبرا، نہبرا، لہبرا اور حیدرہ اور لفوت کس قسم کی عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہبرا سے مراد نیلی آنکھوں والی اور موٹے جسم والی عورت ہے۔ نیلی آنکھوں والی اور موٹے جسم والی عورت ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ شہبرا سے مراد تو بتا دیا کہ نیلی آنکھوں والی موٹے جسم والی عورت، نہبرا سے مراد لمبی اور پتلی عورت ہے، لہبرا سے مراد زیادہ عمر والی اور خواہشات سے خالی عورت ہے، یعنی جس کے اندر نکاح کرنے کے بعد جو فائدے حاصل ہونا چاہیے وہ فائدے نہ ہو۔ اور حیدرہ سے مراد پست قد یعنی کم ہائٹ کی عورت اور بد شکل عورت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آدمی ایسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کی طرف رغبت نہیں ہوتی، دل مائل نہیں ہوتا، تو اس لیے خوبصورت عورت سے نکاح کیا جائے۔ لفوت سے مراد دوسرے شوہر سے بچہ لانے والی عورت ہے، یعنی جو عورت پہلے سے کسی کے پاس رہی ہو اور پھر اب اس سے اس کو بچہ ہو، تو ایسی عورت سے نکاح نہ کیا جائے۔ وہ عورت کو جو ہے اس کا شوہر طلاق دے یا پھر انتقال کر جائے۔ بہرحال یہ ہے کہ بچے والی عورت سے نکاح کرنا۔ حضرت امام شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اس روایت کو سن کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیر تک مسکراتے رہے۔ اس حدیث میں جو منع کیا گیا ہے یہ منع کرنا مکروہ، یہ تنزیہی کے طور پر ہے، حرام کے درجے میں نہیں ہے کہ ان عورت سے نکاح نہ کیا جائے یا نکاح کرے تو نکاح درست نہ ہوگا، اس لیے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا ہم اگر دیکھیں معاملہ اس سلسلے میں تو شادی شدہ عورت سے اس میں نکاح کرنے کا منع کیا گیا، حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات شادی شدہ تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے عمر رسیدہ تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے وقت ان کی عمر 40 سال تھی، اور اس کے علاوہ بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا وغیرہ پہلے شوہر سے اولاد بھی لے کر آئی تھی، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، تو یہ جائز ہے ایسا کرنا۔ اور جو منع کیا گیا وہ تنزیہی کے طور پر تھا، حرام کے قریب اس کو نہیں لے جایا جائے گا، ایک استحباب کے طور پر بتلایا جائے گا کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو کنواری ہو اور اسی طریقے سے خوبصورت ہو۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی الاجتناب عن نکاح العقیم، بانجھ عورت سے نکاح نہ کرنے کا بیان۔ بانجھ عورت سے نکاح کرنے سے بچا جائے کیونکہ نکاح کے اس سے فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 261۔ ابو حنیفہ عن عبد الملک عن رجل شامی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتاه رجل فقال یا رسول اللہ اتزوج فلانة فنهاه عنها ثم اتاه ايضا فنهاه عنها ثم اتاه فنهاه عنها ثم قال سوداء ولود احب الی من حسناء عاقر۔ ایک شام کے رہنے والے ایک شخص کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا
اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں فلاں عورت سے شادی کر سکتا ہوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا۔ وہ دوبارہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اس کے عرض کرنے پر آپ نے پھر اسے منع کر دیا۔ وہ تیسری بار پھر حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا اور فرمایا کہ میرے نزدیک زیادہ تعداد میں سیاہ بچے پیدا کرنے والی عورت بہتر ہے بانجھ اور خوبصورت عورت سے۔ یعنی ایک عورت ہے، کالی ہے، لیکن بچے پیدا کرنے والی ہے، تو یہ خوبصورت عورت ہے جو بچے پیدا کرنے والی نہیں ہے، اس سے زیادہ اچھی کالی عورت ہے جو بچے پیدا کرے۔ تو اب زیادہ بچے پیدا کرنے والی کالی عورت خوبصورت بانجھ عورت سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ شادی کا مقصد جو ہے صرف خواہشات کو پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد انسانی نسل کو باقی رکھنا بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر نبوت سے بار بار حاضر ہونے والے کی پسندیدہ عورت کو دیکھ لیا تھا کہ وہ اگرچہ خوبصورت ہے لیکن اس کے اندر بانجھ پن بھی ہے، اس لیے آپ نے اسے خوبصورت مگر بانجھ عورت سے نکاح کرنے سے منع کر دیا اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی کالی عورت کو بہتر قرار دے کر اس سے نکاح کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اس حدیث میں جو منع کرنا ہے یہ حرمت کے درجے میں نہیں ہے، بلکہ یہ منع کرنا بھی جو ہے تنزیہی ہے۔ اس طرح سے یہ باب ذکر کیا گیا۔ اگلا باب ہے باب ما جاء فی شؤم المرأۃ، عورت کے منحوس ہونے کے جو تذکرے روایات میں آتے ہیں اس کی پوری وضاحت اس باب کے تحت ذکر کی جائیں گی۔ حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 262۔ ابو حنیفہ عن علقمۃ عن ابن بریدہ قال تذاکر الشؤم ذات یوم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الشؤم في الدار والفرس والمرأة فشؤم الدار أن تكون ضيقة لها جيران سوء وشؤم الفرس أن تكون جموعا وشؤم المرأة أن تكون عاقرا زاد الحسن بن سفيان سيئة الخلق عاقرا وفي رواية إن يكن الشؤم في شيء ففي الدار والفرس والمرأة فأما الدار فشؤمها ضيقها وأما المرأة فشؤمها سوء خلقها وعقر رحيمها وأما شؤم الفرس فأن يكون جموعا۔ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نحوست کا ذکر ہوا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھر اور گھوڑے اور عورت کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ گھر کی نحوست اس کی تنگی اور برا پڑوسی ہے، یعنی گھر چھوٹا ہو اور پڑوسی برے ہو تو گھر میں ایک قسم کی آدمی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ گھوڑے کی نحوست کیا ہے؟ اس کا سرکش ہونا ہے، اور عورت کی نحوست اس کا بانجھ پن ہے، یعنی عورت بچے پیدا کرنے سے عاجز ہو۔ حضرت حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا اس میں اضافہ کیا کہ عورت کی نحوست اس کی بد اخلاقی اور بانجھ پن ہے۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ اگر نحوست کسی چیز میں ہو سکتی ہے تو وہ گھر اور عورت اور گھوڑا ہے۔ گھر کی نحوست اس کی تنگی، عورت کی نحوست اس کی بد اخلاقی اور بانجھ ہونا ہے، اور گھوڑے کی نحوست اس کا سرکش ہونا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ذکر کی گئی تو بہتر یہی ہے کہ اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو یہ تین چیزوں میں ہوتی۔ اس طرح سے یہ چیزیں ذکر کی گئی، اور لفظ نحوست کے معنی اور مفہوم کے حوالے سے بھی علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں پائی جاتی، یا اگر ہوتی تو ان تین ہی چیزوں میں ہوتی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی گئی۔
اور اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔